زیادتی کی ہے کسی اپنی پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ یا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ ذمہ دار ٹھہرے گا اس سارے سسٹم میں۔ جیسا کہ یونین کونسل نمبر 6 کے مسائل کے بارے میں، یا گلیاں، نالیاں، روڈز، یہ معاملہ بہت بڑا ایشو بن چکا ہے۔ اس میں کہاں کرپشن ہوئی، نہیں ہوئی، فنڈ کھا گئے، نہیں کھا گئے، گلی بنی، نہیں بنی، یہ انکشاف کیا تھا میر سعید الرحمان سابقہ کونسلر نے۔ میں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، جس پر ایم این اے چودھری مونی سلائی صاحب نے نوٹس لیا اور انہوں نے ڈیوٹی ڈی سی او صاحب اور سی او محمود اقبال گوندل صاحب کی لگائی۔ اب یہ مکمل انکوائری بھی ہوگی اور جہاں کام نہیں ہوا ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، اسی شہر سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سی او محمود اقبال گوندل صاحب سے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس پورے ایشو پر جو یونین کونسل نمبر 6 کا چل رہا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں اور اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یونین کونسل نمبر 6 کی جو ڈیولپمنٹ اسکیم تھی، یہ 2018 اور 2019 کے بجٹ کی اسکیم تھی۔ یہ لائبلٹی میں ابھی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ ان میں چونکہ ابھی کچھ اسکیمز کی یہ پوزیشن ہے کہ ان پہ کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا، کچھ اسکیم ایسی ہیں جن پہ کام جاری ہے اور کچھ اسکیمیں ابھی مکمل ہو چکی ہیں۔ میں نے جب مجھے یہ میرے نالج میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ ان میں کچھ irregularities ہیں یا کوئی اس طرح کے کرپشن کے چانسز ہیں، تو میں نے ان کی اپنے لیول پہ سپرفیشل جو انکوائری کی ہے پریلیمنری طور پہ، اور اس کے ساتھ میں نے ڈی سی صاحب سے بھی یہ ساری اسکیمز ڈسکس کی ہیں۔ تو ہم یہاں رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے جہاں زیادتی کی ہے کسی اپنی پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ یا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ ذمہ دار ٹھہرے گا اس سارے سسٹم میں۔ ہم اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروا رہے ہیں۔ شیخ فضل صاحب ہیں ایکسکن، ابھی جو لوکل گورنمنٹ کے تھے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے، ان سے میری کل کوارڈینیشن ہو گئی ہے، اور جتنی بھی یونین کونسل 6 کی اسکیمز اور بلکہ جو ہمارے ٹینڈرز ہوئے تھے، ہم سب ان کو دیں گے۔ ان کے ساتھ ہم اپنا سب انجینئر لگائیں گے، آنیسٹ قسم کا لڑکا، وہ سائٹ پہ بھی جائیں تاکہ ایک ایک اسکیم کو دیکھیں، اس کی فائل کو دیکھیں، اس کی فائل کے مطابق اس کی جو کوالٹی کو دیکھیں، اس کی کوانٹٹی کو دیکھیں، ایز پر ایسٹیمیٹس جو اس کی ہماری اور ٹی ایس ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کو چیک کیا جائے، تاکہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس میں ہو جانا چاہیے، کسی قسم کے ساتھ کسی کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کی جتنی بھی کلیئر پکچر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہوگی۔ مجھے چونکہ ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی اور ایم این اے صاحب کی طرف سے ساری چیزیں ریفرنس یہ ریسیو ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی لیے میں نے ساری ان چیزوں کو جو ہے انیشیٹ کیا اور ان سب چیزوں کو ہم پروو کر رہے ہیں کہ تاکہ اس میں جو حقائق ہیں وہ ہم سب جان سکیں، اور جو اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں وہ ٹیکنیکل فیلڈ کے تھرو ہمارے نالج میں آ جائیں، تاکہ ہم سب ان چیزوں کو دیکھیں، پھر اس کے متعلق جو ہم لوگ نالوں کی صفائی کے لیے بھی کافی لاکھ روپے آئے تھے، لیکن وہ اس ایریا میں بالکل کوئی 1 روپیہ بھی ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ ہم تو 5 دن ہو گیا اس علاقہ میں سروے کرتے ہوئے۔ اس پر بھی آپ ایکشن لیں گے؟ دیکھیں، جو نالوں کی صفائی ہوتی ہے، نالوں کی صفائی چونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر ایک دن صفائی ہوتی ہے تو دوسرے دن وہ اسی طرح گند پڑا ہوتا ہے، تیسرے دن یہ اس طرح کی کوئی ٹینجیبل قسم کی وہ چیز تو نہیں آتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جب صفائی ہوئی ہے، کنسرن جو سب انجینئر ہوتا ہے 100% اس کی رسپانسبلٹی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ کا یا اس طرح کا کام ہوتا ہے وہ اس کی سپرویژن میں ہوتا ہے۔ ہماری جو بھی فائل ہوتی ہے نا، اس وقت تک اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی جب تک اس کی سائٹ کی پکٹوریل ایویڈنس نہیں ہوتا، چاہے وہ سول ورکس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ کلیننس کا ہے۔ جب بھی وہ بل آتا ہے پیمنٹ کے لیے تو اس کے ساتھ اس کی پکٹوریل ایویڈنس پکچرز بنی ہوتی ہیں کہ وہ سائٹ پہ کتنا کام ہوا ہے کہ نہیں ہو، تاکہ جو ہم ایڈمنسٹریشن کے ہیں جن 100% سائٹ وزٹ نہیں کرتے تو ہمیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سائٹ پہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ باقی جو لوگ سب انجینئرز ہیں اور ٹیکنیکل سٹاف ہے، ظاہر ان کی 100% 90% رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو وہ اس کو سپروائز کریں اور ان کی سپرویژن میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور کویشچن کر لوں، کرونا وائرس کے حوالے سے جو آپ کے جو انڈر آتے ہیں، آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ نے کیا کام کیے، یہ بھی تھوڑا اگر ہائی لائٹ کر دیں، کیونکہ پورا شہر اور پوری چونکہ اوورسیز خاص کر یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو چونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے میں بات کروں کہ گجرات سٹی چونکہ بہت زیادہ، لاہور کے بعد اگر ادھر اسٹرینتھ تھی کرونا پیشنٹس کی یا پازیٹیو جو کیسز تھے وہ گجرات سٹی میں تھی،
تو اس میں ہم لوگ 2-3 قسم کے پہلو جو ہے نا کور کر رہے ہیں. جو ہمارے کوارنٹین سینٹرز بنے ہوئے ہیں, ہمارا جو سینیٹیشن کا اسٹاف ہے وہ ان کوارنٹین سینٹرز میں ریگولر 24 آورز ان کی ہم نے روٹیشن میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. وہ انہی پی پیز میں اکوپ ہو کے اپنے آپ کو سیف گارڈ کر کے ان سینٹرز میں کام کرتے ہیں, ان کلینینس کو مینٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ ہو, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ تو لوکل گورنمنٹ میونسپل کارپوریشن کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ کرونا پیشنٹس کا جو پروٹوکول ہے, ایس او پی ہے, اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا اس پیشنٹ کی تدفین کی جائے. ہم نے اپنی کارپوریشن کے حدود میں ابھی تک 2 ڈیتھ ہوئی ہیں ہماری جورسڈکشن میں, وہ ہم نے جتنا کرونا پیشنٹس کا پروٹوکول ایس او پی تھا گورنمنٹ کی طرف سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے اسٹاف میں ان کی ایکسپرٹ ہیں جن کی آلریڈی ہم نے ٹریننگ کی تھی, انہوں نے ان کی تدفین کروائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈس انفیکشن جو ایک ایکسرسائز چل رہی ہے, کیونکہ وہ ایریاز جہاں پر وزٹر فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں, لائک ہماری اے ٹی ایم مشین, بینکس ہیں, کورٹس ہیں, اس طرح کے ایسے ادارے ہیں کہ جدھر بندے بہت زیادہ سسپیکٹ کوئی اگر کوئی وزٹ کر گیا, کوئی آپ نے جو جرمز اگر اس نے ادھر لگا دیا, تو ہماری جو مینول اسپرینگ ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے تقریباً 10 مشینوں سے, وہ 20 لوگ ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں, وہ ادھر ڈس انفیکشن اسپرے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بڑی روڈز ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے ایریاز کو ایک ہم نے اپنی مس کوئین کے نام سے گاڑی کو ہم نے اس میں آلٹریشن کروائی ہوئی ہے, اس کو پورے سٹیز میں وہ ہمارے جدھر ہمارے پازیٹیو کیسز ہیں یا ہمارے لاک ڈاؤن ایریاز ہیں ادھر وہ فریکوینٹلی ہاسپٹل میں ان روڈز پہ رات کے ٹائم جب رش نہیں ہوتا تو وہ وزٹ کرتی ہے, تاکہ ہم میکسیمم اپنے شہریوں کو ریلیف دے سکیں اور یہ جو وبا پھیلی ہے اس سے چھٹکارا حاصل. آپ سٹی انچارج ہیں اس حوالے سے, کرونا وائرس کے حوالے سے بھی, چونکہ سارے معاملات آپ چلا رہے ہیں, تو آپ کیا ہدایت کرنا چاہتے ہیں, اور اب تک پوزیشن کرونا وائرس کی کیا ہے, بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اور آپ کیا گجرات کے عوام کو کیا ہدایت کریں گے؟ کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں کیئر اپ, کیونکہ جب ایک بیماری کی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے, علاج ایک اسپیسیفک نہیں ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سب سے بڑی اس میں احتیاط ہے. احتیاط وہی ہے آپ کے میل ملاپ میں بھی, جیسے میڈیا میں چل رہا ہے, میل ملاپ میں آپ کی احتیاط ہونی چاہیے, آپ کی سیلف کیئرنگ بھی ہونی چاہیے, سینیٹائزرز آپ یوز کریں, گلوز یوز کریں, ماسک یوز کریں, پبلک پلیسز پہ کم سے کم جایا جائے, اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے آپ بھی محفوظ رکھیں اور اپنے ملک کو بھی آپ محفوظ رکھیں.